السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار رات آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کرنی ہے، اور بات ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے۔ جو پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین بنے ہیں گوہر علی خان، یہ بنیادی طور پہ پلان کہاں تیار ہوا، عمران خان کو کیوں مجبور کیا گیا اور وہ کیسے مانے، اور آگے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہاتھ ہونے جا رہا ہے، اور یہ پلان بیسیکلی ہے کیا، یہ گریٹ گیم ہے کیا، گوہر علی خان ہیں کون۔ تو اس کو تھوڑا بنیادی طور پہ ہمیں پیچھے جانا پڑے گا اس حقیقت کو، کہانی کو سمجھنے کے لیے۔ کچھ عرصہ پہلے عمران خان کو دو ٹوک طریقے سے میسج دیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیں۔ ایک چیز ہے بلے کا نشان، جو آپ کی پارٹی کے پاس ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ دوسرا ہے آپ کی چیئرمین شپ، یعنی آپ کا مائنس ہونا۔ اگر آپ مائنس ہو جاتے ہیں تو بلے کا نشان آپ کی پارٹی کو مل جائے گا، اور آپ کا اگلے الیکشن کے اندر کوئی رول نہیں ہوگا، یعنی آپ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اور یہ بڑے لوگوں کا اور طاقتور لوگوں کا، امریکہ کا اور کچھ اور لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، یعنی جس میں نواز شریف صاحب کی لیول پلینگ فیلڈ بھی شامل ہے۔ تو اگر آپ اس پہ مان جاتے ہیں کہ آپ مائنس ہونے کو تیار ہیں، آپ چیئرمین شپ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کا بلے کا نشان قائم رہے گا، اور اگر آپ اس پہ بضد رہتے ہیں کہ جی آپ نے نہیں چھوڑنی، تو پھر بلے کا نشان بھی جائے گا اور چیئرمین شپ تو جائے گی اور پارٹی بھی فارغ ہو جائے گی۔ تو اس پہ انہوں نے جب ایگری کیا کہ جی ٹھیک ہے میں سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں، اور جب انہوں نے پوچھا کہ کتنے عرصے کے لیے، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ دو ڈھائی سال کے لیے آپ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، یا ملک سے باہر چلے جائیں، یا ادھر ہی سائیڈ پہ ہو جائیں۔ تو اس دوران آپ پیچھے رہ کے پارٹی کو گائیڈ کر سکتے ہیں، پارٹی کے رہبر بن سکتے ہیں، قائد بن سکتے ہیں، لیکن چیئرمین آپ نہیں ہوں گے، اور پارٹی کے چیئرمین الیکٹ بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پہلے تو لڑائی پنکی پیرنی اور علیمہ خان کے درمیان ہوئی۔ دونوں کو جو پتہ چلا کہ چیئرمین شپ فارغ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب نے جیل میں علیمہ خان کو، اپنی دوسری بہنوں کو اور بشرا بی بی کو جب اس حقیقت سے آگاہ کیا، تو بشرا بی بی کے منہ سے بھی رالیں ٹپک پڑی کہ جی مجھے چیئرمین بننا چاہیے، اور انہوں نے پھڈا ڈال دیا، جیل کے اندر ہی پھڈا ڈال دیا، اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے چیئرمین بنائیں، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میرے اوپر اتنے کیسز ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا بی بی میری تو پارٹی کا نیریٹو یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں سٹیٹس کو کی پارٹی نہیں ہوں، اور میں مروسی پارٹی نہیں بن سکتا، میری پارٹی میرے فیملی کا کوئی شخص بھی پارٹی کے اس طرح کے عہدوں پہ نہیں آئے گا، تو آپ کس طرح مطالبہ کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ چلی گئی۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی اگر پنکی پیرنی کو بنایا گیا تو ہم تو یہ کر دیں گے، ہم تو وہ کر دیں گے، اور مجھے بنانا چاہیے، میرے پہ اتنے کیسز ہو گئے ہیں، میں پارٹی کو متحد رکھوں گی، پارٹی کے ورکر مجھے مانیں گے، مجھے تسلیم کریں گے، میرے نام سے بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور میرا آپ سے ایک فیملی ریلیشن ہے۔ تو خان صاحب نے ان دونوں کو سائیڈ پہ رکھ کے علی محمد خان کا نام دیا کہ علی محمد خان کو بنا دیا جائے۔ جب علی محمد خان کا نام آیا تو علی محمد خان ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جو کلاکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر خان کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے، اور خان کی بدقسمتی یا خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر سے ساری چیزیں خود چلانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے یہ پاورز کو نیچے ڈیوالو کر دیں، کوئی کمیٹی، ایک ہائی پاور کمیٹی بنا دے دو چار لوگوں کی، جو پارٹی کے زیرک لوگ ہیں، عمر ایوب ٹائپ لوگ ہیں، ان کو دو چار لوگوں کو جو پارٹی کے سنسیئر لوگ ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی پہ بلیو نہیں کرتے، اعتبار ہی نہیں کرتے۔ اچھا، علی محمد خان جو پارٹی کے جینون ورکر اور جینون لیڈر ہیں، ان کے بارے میں عمران خان کے کانوں میں یہ باتیں پہنچائی گئیں کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے تھرو ہو گئے ہیں، وہ تو کھانے کھا رہے ہیں، وہ تو میٹنگیں کر رہے ہیں خفیہ، اور وہ ٹی وی پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، ان سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اور وہ تو بڑے لیڈر بن جائیں گے، پارٹی کے اندر بڑی فالوئنگ بڑھ گئی ہے، اور آپ کو مائنس کر دیں گے، اور وہ آ جائیں گے، اور یہ وہ۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو بھی فارغ کیا، اور پھر اعتزاز احسن صاحب کی انٹری پڑتی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے گوہر علی خان کو کہا کہ جی یہ وکیل ہیں، ہم مجبور کر کے، یہ بڑے سافٹ سپوکن ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، اور یہ معاملہ کر کے آپ کی بھی جان چھڑوا دیں گے،
وکلا کو اکٹھا بھی رکھیں گے، ٹکٹوں شکٹوں کا معاملہ بھی کر لیں گے، لیگل سائڈ پہ بھی بڑے سٹرانگ ہیں، تو ان کو بنا دیں۔ اب اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب وہ شخص ہیں جو پہلے دن سے عمران خان کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ عمران خان صاحب یہ بات نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ اور پی ٹی آئی کی ضد اور مخالفت کی وجہ سے تو پی ٹی آئی بنی ہے، اس کی دشمنی اور مخالفت میں تو میں کھڑا ہوا ہوں، اور یہ اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں اور میں اینٹی اسٹیٹس کو ایک سلوگن لے کے، بیانیہ لے کے میں کھڑا ہوا ہوں، اسی وجہ سے میری پارٹی مقبول ہوئی ہے، تو میں اب ان کے ساتھ کیسے مل سکتا ہوں۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب مشورے بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد خان صاحب کو اعتزاز احسن صاحب تھوڑے سے پیچھے ہو گئے، کھوسہ صاحب لگے رہے۔ اب اس پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب فیلڈنگ پہ ہیں اور ڈیوٹی پہ ہیں زرداری صاحب کی۔ زرداری صاحب کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے کاموں کے لیے اپنے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز لگا دیتے ہیں اور وہ اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ اب اعتزاز احسن صاحب چاہتے ہیں کہ وہ بلاول کے لیے جو جتنی یوتھ ہے، بلاول کو اس میں ایکسیپٹیبل کر دیں، اور وہ ان کی ایکسیپٹنس صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ٹھپا لگ جائے اور پی ٹی آئی اس کو ایکسیپٹ کر لے اور بلاول ایک دفعہ ان کے سٹیج پہ آ جائے تو ساری یوتھ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی سارے کے سارے لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اعتزاز احسن صاحب اور کھوسہ صاحب کا پورا پلان تھا۔ عمران خان اس پہ مان نہیں رہے تھے، اعتزاز احسن صاحب اس پہ ناراض بھی ہو گئے۔ اب گوہر علی کا اعتزاز احسن کے ہی چیمبر سے ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ 2008 میں الیکشن لڑ چکے ہیں، اعتزاز صاحب کے بڑے قریبی اور ساتھی ہیں۔ اب انہوں نے پارٹی کا چیئرمین ہی اس کو لگوا دیا ہے، کھوسہ صاحب نے، اعتزاز احسن صاحب نے مل کے، کہ جی اس کو لگائیں اور یہ سارے مسئلے حل کر دے گا اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا۔ تو پریکٹیکلی عمران خان نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے پارٹی کے بہت بڑے سنسیئر لوگ چھوڑ کے، جس میں علی محمد خان جیسے لوگ، عمر ایوب خان جیسے لوگ، پرویز الہی صاحب جیسے لوگ، شامود قریشی جیسے لوگ، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو پس رہے ہیں، جو مقدمات سہ رہے ہیں، اور ایک ایسے شخص کو بنا دیا جو باہر بیٹھا ملاقاتیں بھی کر رہا ہے اور سب سے مل رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے قریب سمجھا جانے والا شخص، اس کو بنا دیا۔ اب پارٹی کے اندر اس کی ایکسیپٹنس کتنی ہوگی، کتنی نہیں ہوگی، وہ کتنا بڑا ورکر ہے، کتنا ڈیووٹڈ ہے، کتنی قربانی دے سکتا ہے، کتنے پیسے اس نے خرچ کیے ہیں، کیا اس کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ سارے سوال ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو یہ عمران خان سے بیسیکلی ایک بلنڈر کروایا گیا ہے، اور اب ایک کمزور لیڈرشپ کی موجودگی میں پی ٹی آئی کیسے الیکشن لڑ سکے گی، کینڈیڈیچر کیسے تیار کرے گی، پورے ملک میں کمپین کیسے کرے گی۔ جو کمپین کرنے والے جگادری قسم کے سیاستدان دو چار رہ گئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کو تو عمران خان صاحب ان پہ تو اعتبار نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا المی ہے، جیسے بزدار صاحب کو انہوں نے رکھا انگوٹھا چھاپ کو، اسی طرح کے انگوٹھا چھاپ وہ لوگ چاہتے ہیں۔ وہ کسی شخص پہ اعتبار نہیں کرتے، ایسے شخص پہ کہ جو کل کو ان کو چیلنج کر سکے یا کل کو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے، اور ہر بندے سے تھوڑا فیئر میں رہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی پرسنالٹی اتنی ٹاورنگ ہے، اتنی بڑی ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی شخص بھی ان کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ اور پی ٹی آئی کا مطلب ہی عمران خان ہے، جیسے نواز شریف کا مطلب نون لیگ اور نون لیگ کا مطلب نواز شریف ہے۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا بلنڈر مارا ہے۔ پی ٹی آئی ان کی قیادت میں بہت زیادہ کوئی مارکا نہیں مار سکے گی الیکشن میں، اور الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں اس لیے نہیں ہوں گے کہ پارٹی کی لیڈرشپ ایسی ہے جو الیکشن ڈے بھی مینج نہیں کر سکے گی، الیکشن کمپین بھی نہیں کر سکے گی، ٹکٹیں بھی صحیح نہیں دے سکے گی، اور آگے لوگوں سے رابطے کرنا، وسائل پیدا کرنا، وسائل اکٹھے کرنا، فائنینس کرنا، ساری چیزیں ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے الیکشن کے دنوں میں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ گوہر علی خان صاحب جو ہیں وہ یہ سارا کام کر سکے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو ٹریپ کیا گیا ایک دفعہ پھر، جیسے دونوں حکومتیں ٹریپ کر کے، پلاننگ کر کے، فیلڈنگ لگا کے توڑوائی گئی، اور اللہ کے فضل سے خان صاحب کانوں کے اتنے کچے ہیں کہ کوئی بات بھی ان کے جا کے کان میں کہہ دی جائے تو وہ چپ کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اس پہ اپنی وزڈم کو اپلائی نہیں کرتے اس طرح سے، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ گوہر علی خان صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ بھی پارٹی کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، آپ سے شیئر کی۔
ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آگے ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو بھی ریکویسٹ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.